السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور بڑے واقعے کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں شاید ان کے اندر ہوش آئے اور ان کی خواب خواب سے بیدار ہوں، نیند سے بیدار ہوں۔ دیکھیں، میں اپنے ادارے کے اندر ہونے والی irregularities، بے قاعدگیوں اور مس یوز آف پاورز کے لیے بہت سارے میں واقعات بیان کر چکا ہوں، لیکن مجال ہے کسی کا دھیان اس طرف جاتا ہو، کیونکہ ملک کی فکر تو کسی کو ہے نہیں ہے۔ کسی کی جان پہ پڑتی ہے وہ روتا ہے، پھر چاہے وہ عدلیہ ہو، صحافت ہو، سیاستدان ہوں، بیوروکریسی ہو، لا انفورسمنٹ والے ہوں، جب تک ان کے اپنے گلے میں نہ پڑے ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اتنے ساری چیزیں میں کر چکا ہوں، اور بیسیوں اور کر سکتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، لیکن ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ جس ادارے سے میں منسلک تھا، آج اس کا 2000 ارب سے زیادہ کا اس کا لائف فنڈ ہے، ایسٹس ہیں اس کے۔ اچھا، میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ ادارہ بھٹو صاحب نے 72 میں نیشنلائز کیا تھا، لائف انشورنس کا بزنس، اور اس وقت کی جتنی کمپنیاں تھیں، کوئی 30 کے قریب لائف انشورنس کا بزنس ان کا نیشنلائز کر کے ایک ادارہ بنایا گیا۔ اس کا ایک قانون کے تحت، نیشنلائزیشن لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر کے تحت وہ بنا دیا گیا۔ اس میں سرکار کا 1 ٹکا بھی نہیں لگا تھا، سرکار نے صرف گارنٹی دی تھی کہ انشورنس کا بزنس ہے تو اس کی گارنٹی سرکار کی تھی۔ تو ایک بورڈ آف ٹرسٹی بنایا گیا، اور اس بورڈ کے تحت جو ہے نیچے اس ادارے کو چلایا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت پارلیمنٹ نے وہ پاس کیا، تو یہ 2016 تک تو یہی طریقہ کار رہا۔ بیچ میں کئی دفعہ یہ اس ادارے کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے بڑا وائبل ہے، ظاہر ہے کما رہا ہے، کما کے دے رہا ہے، ڈویڈنڈ کی مد میں اربوں روپیہ دے رہا ہے، اس کی گروتھ بھی ہوئی ہے، مارکیٹ بھی ظاہر ہے، یہ سول پارٹنر تھا، پھر وہ سول اس کی مونوپولی تھی، تو میجر شیئر اس کا تھا۔ لیکن آج جو اس کے بعد 90s میں یہ بزنس مین جو ہیں جتنی انڈا دینے والی مرغیاں ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی اس پہ نظر تھی، کئی ٹائمز اس پہ ہو چکی تھی کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اس کے مارکیٹ میں شیئرز اس کے بیچے جائیں، اس کو جوائنٹ وینچر کے تحت، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو چلایا جائے۔ تو اس کے نہ ہونے کی وجوہات کئی دفعہ وہ انویسٹمنٹ بورڈ میں گیا لیکن نہیں بن سکا، تو ہو نہیں سکا، سیل آؤٹ نہیں ہو سکے، اس کا پرائیویٹائز نہیں ہو سکا، تو اس کی وجوہات ہیں۔ پھر یہ ارلی 90s میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دے دی گئی کہ آپ لائف انشورنس کا بزنس کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک 2023 تک وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ مارکیٹ کا جتنا شیئر یہ حصہ داری کے پاس اس کا 50% بھی نہیں اٹھا سکے۔ وجوہات میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو وجہ یہ ہے کہ نیشنلائز ہونے کے بعد اس کے اندر گروتھ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہے نہیں ہے، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں نہیں ہے۔ وجوہات 3-4 ہیں: ان پروفیشنل اسکلز، بیوروکریسی کی انڈیو انٹرفیئرنس، اور جو ہے وہ پولیٹیکل جو حالات ہیں ملک کے، وہ کرپشن، سب نے مل کے اس کو اس گروتھ سے نہیں بڑھنے دیا۔ لیکن اب بھی 47 سے 50% شیئر مارکیٹ کا اسی کے پاس ہے، اور ساری تک و دو کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر 15-20% سے زیادہ مارکیٹ شیئر نہیں ابھی تک گین کر سکا۔ وہ نہیں گین کر سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ کیوں گین کر گیا، اس کے تو بہت بڑا ایک ادارہ تھا، بہت بڑا سیٹ اپ تھا۔ اب اگر اس کی ورتھ 100 روپے تھی تو 100 کے اوپر جس گروتھ سے اس کو بڑھنا چاہیے تھا، اس وقت 2000 ارب کے بجائے اس کی ہونے چاہیے تھے کم سے کم 20,000 ارب ڈالر، 20,000 ارب روپے اس کی ورتھ ہونی چاہیے تھی۔
تو لائف فنڈ جس کو کہتے ہیں، لائف فنڈ جو ٹوٹل ایسٹس ہیں اس کے جو بنتے ہیں، ظاہر ہے پریمیم آتا ہے اس میں سے اس کو انویسٹ ہوتا ہے، اس کی جو ییلڈ ہوتی ہے پلس کر کے، اور جتنے ایسٹس خریدے گئے ان سب کی ورتھ لگا کے، تو اس کو لائف فنڈ کہلاتا ہے یہ. اور اس کی اپریسیشن جو ہے بونسز کی صورت میں ادھر بھی جاتی ہے اور ڈویڈنڈ کی صورت میں سرکار کو بھی جاتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں گرو اپ کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ریٹ آف ریٹرن اس کے ظاہر اس کے پاس سیٹ اپ سے بڑا ہے، انویسٹمنٹ بڑی ہے، تو ریٹ آف ریٹرن بھی زیادہ ہے، یہ دے رہے ہیں اس حساب سے لا کے تحت. وہ نہیں دے پاتے. ایک تو وہ ہمارے یہاں کے جو پرائیویٹ مالک ہے سیٹ ہے وہ ویسے ہی بےایمان، میکسیمم بےایمانی پہ ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر گھر میں ہی رہے، بانٹنا نہ پڑے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں 2 نمبریاں کرانے کے لیے، تو وہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو انہوں نے کئی اس میں قدغن لگا رکھی ہے، اور وہ سرنڈر ویلیو وغیرہ 10 سال میں جا کے دیتے ہیں، یہاں 3 سال میں مل جاتی ہے، تو وہ ان کو نہیں میٹ کر پا رہے. اچھا، سرکار اس کو سیل آؤٹ کیوں نہیں کر سکی؟ سیل آؤٹ اس لیے نہیں کر سکی کہ سرکار کے اس کے پاس اس پہ پیسہ تو ٹکا نہیں لگا ہوا. جب بھی بکے گا یہ تو اس کا 97.5% تو پالیسی ہولڈر کا انہیں کو جانا ہے، پیچھے بچ جاتا ہے 2.5%. تو 2.5% سے زیادہ سالانہ اس کا ڈویڈنڈ مل جاتا ہے ان کو. تو جب بھی یہ کوئی ایسی کارروائی کرنے لگتے ہیں تو وہاں یہ آڑے آ جاتی ہے کہ منافع اس کا زیادہ ہے، سیل پروسیڈ آپ کو اس سے کم ملے گی. اچھا، یہاں تک تو ہر دفعہ اس کی جو کارروائی ہے وہ پینڈنگ چلی جاتی ہے، پرائیویٹ نہیں ہو پاتا، یا اس کی شیئر جو ہے مارکیٹ میں فلوٹ نہیں ہو پاتے. تو اب آ جاتے ہیں کہ پھر کیا کیا. تو پھر جو ہمارے بزنس مین صاحب آئے تھے پرائم منسٹر بن کے، انہوں نے چکر کیا، یہ جو اس کا فائنانس منسٹر مل کے انہوں نے چکر کیا پچھلی دور ادار میں 15-16 کے اندر. انہوں نے ورلڈ بینک سے لینے تھے پیسے. ورلڈ بینک نے کہا کوئی اپنا وائبل ادارہ جو ہے اس کا بتاؤ، اور اس نے کہا اسٹیٹ لائف ہے تو اس کو آپ لسٹ پہ لے کے آؤ، اس کو پرائیویٹ کرو. تو اس کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کوشش کی پارلیمنٹ سے لا کے اندر امینڈمنٹ ہو اور اس کے شیئر جو فلوٹ کیے جائیں. تو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی، وہاں سے انہوں نے کرایا. سینٹ میں دوسری پارٹی کی تھی اکثریت، تو اس نے ہونے نہیں دیا، تو وہ وہاں پہ بلاک ہو گیا لا. لیکن یہ چونکہ نا یہ 2 نمبری جو ہیں 2 نمبری اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آتے. انہوں نے وہاں منسٹری میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیراسائٹس، سیکٹری نے اس سے ایک لیٹر بھجوا دیا اس ادارے کو کہ اس کو جو ہے آپ فوری طور پہ انکارپوریٹ کراؤ اس ایس سی سی پی میں ایز اے کمپنی. ٹھیک ہے جی. اور اس کا بورڈ اب جو ہے وہ کمپنی کا بورڈ ہوگا، اس کو ٹرانسفارم کر دیں آپ. تو یہاں جو لا میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا نا یہ تو جی حضوری میں اپنے پیدا کرنے والے سے بھی زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور پنجاب کے ماشاءاللہ 5 دریاؤں کے پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے انہوں نے فوری ایس سی سی پی کو بھیجا کہ جی ہماری لسٹ پہ لے آئیں. وہ لسٹ پہ لے آئے جناب. آج بھی آپ اس کی ہمارے ادارے کی اسٹیٹ لائف نام لے رہا ہوں، اس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو اسٹیٹ لائف کارپوریشن کی بجائے اسٹیٹ لائف پہلے نام تھا اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان. وہ ادارہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جس کو آن کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے. اب اس پہ لکھا ہوا ملے گا اسٹیٹ لائف کمپنی لمیٹڈ. تو کمپنی لمیٹڈ تو بن گئی. اچھا، ارریگولر طریقے سے انلیگلی بنی. اس کا لیٹر آف انکارپوریشن فرام ایس سی سی پی سے انہوں نے لیا، ورلڈ بینک کو دکھایا، اور بقول شخص سے وہاں سے $500 ملین جو ہے ان سے وہ کوئی قرضہ اٹھا لیا. اب جناب یہ باقی سارے نہ کہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا، کیونکہ نیت تو تھی ہی نہیں، نہ وہ کر سکتے تھے کیونکہ لا بنا نہیں. لا جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں. بغیر لا کے آپ نے کیسے بھیج دی بھائی؟ کیسے آپ نے اس کو فلوٹ کر دیا؟ اور اس سیکٹری نے لکھ دیا لیٹر سیکشن افسر کے تھرو، یہاں گیا، یہاں سے فوراً گئے کرا لیا. جب میں لا افسر بنا ڈویژنل ہیڈ لا مجھے ملا، تو وہاں سے ایک ایس ایس سی پی کے رجسٹرار نے بھیجا کہ بھائی آپ نے کمپنی بنائی ہے 3-4 سال ہو گئے ہیں، آپ نے اس کے نہ ریٹرن جمع کرائے ہیں، نہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اس کے آئے ہیں،
تو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو میں نے دیکھا، فائل منگائی، پڑھا، پوچھا تو پتہ چلا جی یہ تو نہ تو بورڈ کو پتہ ہے اور نہ اس میں لا کوئی امینڈ ہوا ہے. انہوں نے پھرتیاں دکھا کے کام کرا لیا. مطلب ہر چیز اندر بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کر کے جو ہے وہ سارا کام کر دیا انہوں نے. تو وہ اس وقت کے سی ایف او لا ڈویژنل ہیڈ لا سے پوچھا گیا جی وہ تو وہاں سے آیا تھا تو اندازہ لگائیں. تو میں نے کہا یار اس بورڈ کو تو بتاؤ جس بورڈ سے تم لوگ میٹنگیں کرا رہے ہو، کارپوریشن کے بورڈ آف دا کارپوریشن کام کر رہا ہے وہ، جبکہ وہ سیز کر گیا بقول اس کے بھی. اگر اس کو بھی مانتے ہو، مان تو سکتے نہیں ہو، لیکن چونکہ کمپنی بنا لی ہے آپ نے تو وہ بورڈ تو اب ایز اے بورڈ آف دا کمپنی اپنا پرفارم کرے گا، پروسیڈ کرے گا. بورڈ آف دا کارپوریشن تو نہیں کر سکتا. اور اس کمپنی کے ایسیٹس لائبلٹی آپ نے ٹرانسفر کرنا تھے، وہ تو جی ہوئے نہیں ہیں، وہ تو یوں ہو گیا. میں نے نہیں بھی ہوا نا، ساری پوزیشن جو ہے بورڈ کو بتائیں. اس کے نوٹس میں نہیں ہے، آپ نے کمپنی میں بنا دی ہے. تو یہ کام وہ بورڈ سیکرٹری کا تھا، اس سے تو ہوتا کچھ نہیں تھا. تو مجھے چیئرمین نے کہا آپ اس کا ایک پوزیشن پیپر بورڈ کو بھیجیں. بنا دیا. میں نے کہا جی یہ اس میں اب دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک تو لا امینڈ نہیں اور لا آپ کے لیے آپ اسی منسٹری کو لکھیں آپ نے یہ جو بھیجا تھا ہم یہ آپ کے کہنے پہ کر تو دیا، لیکن آپ اس میں جو ریکوائرڈ لیجسلیشن ہے وہ کرا کے دیں. دوسری صورت میں اگر یہ نہیں لکھتے تو آپ اس کو یہاں سے رائٹ آف کرائیں، اسٹرائک آف کرائیں اس کے ریکارڈ سے ایس سی سی پی کے، ورنہ وہ ریکوائرمنٹ مانگ رہے ہیں اور آپ نہیں کریں گے تو اس پہ وہ آپ کو پینالٹیز اور اس کی تعدیبی کارروائی کو آپ کو شوکاز آ جائیں گے سب کو. تو تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو پروسیڈ کر رہے ہیں بورڈ آف دا کارپوریشن، یہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے جب اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا، لیٹر آ گیا. اچھا جی، بورڈ کی میٹنگ ہوئی، آپ کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ سب بورڈ کو بریف کرنے کے لیے کہا گیا. اور ڈویژنل لا کو بلائیں جس نے یہ میمو پٹ اپ کیا. اب وہ میمو بنتا ہے، اس کو ڈائریکٹر سائن کرتا ہے، چیئرمین سائن کرتا ہے، وہاں فائل ہوتا ہے، سب کے نوٹس میں سب کی کنسنٹ سے وہ ہو گیا. لیکن بریف کرنے تو آپ ہی آؤ جی. میں گیا تو وہ سارے ویسے ہی تپے بیٹھے تھے کہ اب ہمیں کیوں انوالو کر رہے جب سب کچھ کر لیا ہے. میں نے کہا یہ تو یہ سی ایف او بتایا اس وقت کا ڈویژنل ہیڈ بتایا کہ انہوں نے یہ ہیسٹ میں یہ سارا کام کیوں کیا اور بورڈ کو بھی اس میں نہیں لیا، بورڈ کو انفارم بھی نہیں کیا، بورڈ کو لوپ میں بھی نہیں لیا. دوسرا یہ جو پروسیڈ آپ کر رہے ہیں تو پروسیڈنگ اس وقت جو ہے اس کمپنی کے انکارپوریشن کے بعد تو آپ ایز اے بورڈ آف دا کارپوریشن آپ پروسیڈ ہی نہیں کر سکتے. اب تو آپ نے ہر حال میں اگر اس کو مانا ہے، کس کو ماننا ہے، اس کو ماننا ہے تو آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے. اس کو نہیں مانتے تو آپ منسٹری کو بتائیں کہ لیجسلیشن کرا کے دیں. میں کہا یار وہ لینو موجود ہے، اس کو ہوتے ہوئے ہم کیسے جو ہے کمپنی بنا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ جو ہے ان کو آپ لٹکائیں. بھائی وہ مجھے چیئرمین نے چپ کرا دیا تو مجھے وہاں سے کہا کہ آپ جائیں. وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ ایشو ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. اتنا بڑا فراڈ ہے، سی سی پی میں بھی موجود ہے یہ چیز، نوٹس پہ سرکار کے ریکارڈ پہ بھی موجود ہے. دنیا کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے. وہ سارے افسر مزے سے کام کر رہے ہیں، مزے سے ارریگولرٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو اعلان کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ارریگولر طریقے سے پروسیڈ کر رہا ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا ہے. ایک انٹیٹی ہے نا، وہ یا کمپنی ہے تو یا کارپوریشن ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمپنی بھی ہوگی اور کارپوریشن بھی ہوگی. کوئی ہے دیکھنے والا ایس سی سی پی میں؟ کوئی ہے کوئی سینفل کوئی وہاں پہ کوئی اتھارٹی ہے جو اس چیز کو جا کے چیک کرے؟ پرفارم ہو رہا ہے. 2000 ارب ڈالر کا، 2000 ارب روپے کا ادارہ ہے، وہ چل رہا ہے. لوگوں کی سب چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. اس ایک ایشو کے اوپر اگر کوئی ایس سی سی پی میں ہو آ کے ان کے سارے ہیڈ آفیسز کو بھی ان کے سیل کر سکتا ہے اور سارا ریکارڈ ان کا جو ہے وہ سیز کر کے تو ان کو سب کو جو ہے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر سکتا ہے. پالیسی ہولڈر کہاں جائے گا؟ رول جائے گا وہ ان لیگلیٹیز کے اندر. تو بھائی ان لوگوں کو تو قرار واقعی سزا دو، اور جو منسٹری میں کوئی بیٹھا ہوا ہے
تو اس کو ٹیک اپ کریں، پارلیمنٹ میں لے جائیں. اب تو دونوں پارلیمنٹ ان کی ہیں. اب تو جا کے پارلیمنٹ سے اس کو امینڈ کرا کے اس کو یا تو کمپنی بنانی ہے کمپنی کرا دیں اور لسٹنگ کر دیں. اب آ جاتی ہے بھائی بات وہ کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے کیوں کیا تھا نیشنلائز. اس لیے کیا تھا یہ سیٹ جو ہے یہ خون چوس رہے تھے لوگوں کا. ان کے یہاں آنے کا وقت ہوتا تھا، جانے کا وقت ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. سیلری یہ اپنی مرضی سے دل چاہتا تھا دیتے تھے، نہیں چاہتا تھا نہیں تھا. آج بھی یہی ہے، 2 2 3 3 مہینے کے لوگوں کے سیلریاں روک جاتے ہیں، بغیر اس کے کام کرائے رکھتے ہیں. اور یہ حاجی نمازی ستاریہ غفاریہ یہ شیخ یہ سارے انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ شکلیں دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ یہ فرشتے بھی ان سے ادھار لے کے جو وضو کرتے ہیں. تو بھائی یہ انہوں نے خون چوس رہے تھے. اب اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کوئی لا بنایا جاتا، ان کو پابند کیا جاتا. ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی مونوپولی اور نیشنلائز کر لیا جی ایک بہت بڑا. اس نے تباہی کی وہ مثالیں قائم کی. یہ تو میں اپنے ادارے کا بتا رہا ہوں کہ جو 10% گرو کیا ہے، جس کو 80% 50% سے زیادہ گرو کرنا چاہیے تھا، وہ گرو نہیں کر سکا. اور یونینز بن گئیں، سی بی ایف بن گئیں، ان کی بدماشیاں ایک طرح کی. اس وقت بھی اس ادارے میں 5,000 سے زیادہ امپلائی ہیں. 5,000 میں 2,500 سے 3,000 یہ یونینائز اسٹاف ہے، اور اس کا 10% بھی کام نہیں کرتا. مفت میں لیے جاتے ہیں. ان کے بدماشیاں، ان کی بلیک میل کر کے ان کو یہ جو 2 نمبری بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تو وہ جب چاہتے ہیں آرم ٹوسٹنگ کر کے ان سے فیصلے کراتے ہیں. اور ان کی جو عیاشیاں، ایک سی بی اے ہوتی ہے، اس کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے ہر زون کے اندر ہر جگہ پر. اور کوئی کم از کم 150 200 لوگ جو ہے مفت میں کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ جو ان کے عللے تللے چل رہے ہوتے ہیں کوئی سی بی ایگریمنٹ کے چکر میں کسی لاکھوں روپے کے ان کے ٹی اے ڈی اے بن جاتے ہیں. یار ادارے نے تباہ کر دیا نا. اسٹیل مل تباہ کر دیا سی بی اے نے، پی آئی ایس تباہ کر دیا سی بی اے نے، 20 اور ادارے تباہ کر دیے. اس کے اوپر ان کو پھر وہ NIRC کے نام سے کمیشنز بھی بنا کے دے دیے، جس میں ایسے مافوق الفطرت قسم کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہی نہیں ہیں یونینائز اسٹاف کیا ہوتا ہے اور آفیسر کی کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ آفیسرز کو بھی اسی میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب دل چاہتا ہے ان کو اسٹے دے دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی تعدیبی کارروائی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک لا ہے کیا؟ لا از آل اباؤٹ پرنسپل آف نیچرل جسٹس. نیچرل جسٹس نہیں ہے تو کوئی لا نہیں ہے، لاجک نہیں ہے تو کوئی لا نہیں ہے. وہ جو 2009 میں نے پروموشن اور یونینائز اسٹاف کے کیے تو ایک کیڈر ایسا تھا جس میں پروموشن ہوتے ہی نہیں تھے. ایک سرٹن جو ویکینسیز تھیں ان ویکینسیز کو بلاک کیے ہوئے تھے. انہیں زیادہ تر سی بی اے کے سو کارڈ سی بی اے آفس بیئررز، کوئی اس کا صدر ہے تو کوئی فلانا سپرنٹینڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پروموشن ہی نہیں لے رہے. اور سپرنٹینڈنٹ کی موسٹ لوکریٹو قسم کی ہوتی ہے جس میں کام کچھ نہیں کرنا پڑتا، مراج ساری ہوتی ہیں. تو پروموشن نہیں لیتے تھے. کہ پروموشن لیا تو نیکسٹ گریڈ میں آفیسر ہے، آفیسر ہوگا تو یونینائز ایک تو ایمبٹ سے باہر نکل آئے گا سی بی اے کے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. تو لیتے ہی نہیں تھے، سارے بلاک ہوئے ہوئے. اب ساری ویکینسیز ادھر آ کے جو ہے وہ کنزیوم ہو گئی 100%. تو نیچے سے اوپر والے کے لیے کوئی چانس ہی نہیں جب تک اوپر سے اوپر نہیں جائے گا. کوئی ویکینسی نہیں ہے، پروموٹ کیسے ہوگا؟ تو 20 مطلب سالوں سے وہی پڑے ہوئے وہاں، 20 20 سال سے لوگ نیکسٹ پروموشن نہیں. میں نے ان کو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اوپر میں نے ان کو کیا پروموٹ. تو ان میں سے ایک 2 3 نے تو لے لیے. ایک اس میں سے جو بہت بڑا ترم خان تھا اس نے NIRC میں چلا گیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ جو ہے انفیئر لیبر پریکٹس ہوئی ہے اور مجھے جو ہے انہوں نے پروموٹ کر کے اور مجھے تو وہاں سے نوٹس آ گیا جواب دیں. اب سب کے تھر تھر ہی مچی ہوئی ہے پوری ایڈمنسٹریشن میں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میں دوں گا جواب یار، ایسا کیا مسئلہ ہے، میں دوں گا، جا کے جواب دے دوں گا، لکھ کے دوں گا. میں ریٹن اسٹیٹمنٹ اس کو فائل کرتا ہوں. میں نے اس کا جواب بنایا. میں نے کہا اس کے اندر کون سی ہم نے زیادتی کر دی، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. اچھا ان کو پروموٹ کر کے تو جو ریزلٹنٹ ویکینسیز تھے اس میں نے ڈاؤن دی لائن لوگ جو رکے ہوئے تھے ان کو پروموٹ کر دیا ان کی پوسٹوں پہ.
میں نے کہا اگر اس کو واپس کرتے ہیں تو ان کو واپس کر، ان کا کیا قصور ہے؟ 20 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پوسٹ پہ، یہ نواب جب تک یہ آگے نہیں جائے گا وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کس قانون اور کس لاجک کے تحت جو ہے ان کا ویسٹڈ رائٹ ہے، اور وہ بھی یونینائزڈ ہے، اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے فلرش کرے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو ریوارڈ ملے، اس کو پروموشن ملے، جب تک یہ جم کے بیٹھا رہے گا۔ کہ لا کا اسپرٹ اور پرپز یہی ہوتا ہے کسی کا، اس کے رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں، باقیوں کے کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جواب میں نے بنا کے ابھی فائل کیا تھا کہ اس کی کھٹیا کے، سی بی آئی کا پریزیڈنٹ تھا، کھٹیا کھڑی ہو گئی آ کے اس وقت کے چیئرمین کو، میں نے کہا نا 2 نمبر چیئرمین بیٹھا ہوا تھا پولیٹیکلی اپوائنٹڈ، اس کے پیروں میں پڑ گیا، اس سے اس نے وہ لیٹر جو پروموشن کا میں نے اس کے نام ایشو کیا تھا وہ وڈرا کرا دیا۔ تو کام کرنے کے لیے کام، اول تو ہمت ہی نہیں کسی میں، جو ہے ہمت اس کو اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو ادارے کہاں سے چلیں گے بھائی؟ اب 3,000 میں سے 2,500 لوگ 2,000 کام ہی نہ کریں تو ادارہ کیا چلے؟ خاک چلے گا۔ ریلوے کا تباہی حال ہی ہے، ریلوے تباہ ہو گیا، اسٹیل مل تباہ ہو گئی، وہاں تباہ ہو گئی۔ میں نے امریکہ میں کام کیا ہے، وہاں سی بی آئی، جہاں پہ سی بی آئی کے رائٹس کے لیے لوگوں نے وہاں جانے دی ہیں، وہاں یہ اس طرح کی بدماشی الاؤڈ نہیں ہے۔ یونینائز، ہاں آپ ان کے رائٹ، آپ جو ڈیو رائٹ ہیں آپ ان کو وہ آپ سلب نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے ویجز دینے ہیں ٹائم پہ، آپ نے ان کو جو 9 to 5 ٹائم ہے اس سے زیادہ آپ ان کو انڈیولی آپ بٹھا نہیں سکتے، بٹھائیں گے آپ نے ڈبل ٹرپل آپ نے ان کو پے کرنا ہے، ان کے ول کے خلاف آپ ان کو کر نہیں سکتے، انوائرمنٹ ان کو ورکیبل دیں گے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بدماشی نہیں ہے کہ آپ جتھے بنا کے آپ جو ہے چڑھ دوڑیں۔ تو یہ سب کچھ تھا اس وقت ہوا، اس کے ہوا کیوں کہ وہ سیٹ ان کے کنٹرول میں، سیٹوں کو کنٹرول کرنا تھا، سیٹ آج بھی کنٹرول میں نہیں ہے، سیٹوں کو کنٹرول کر کے دکھا دیں آپ۔ تو یہ صورتحال ہے، کوئی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو میں تو اپنی والنٹیئرلی اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تو صحیح، ہمت تو ڈالو ملک کو ٹھیک کرنے کی، نہیں ہے تو انتظار کرو، پھر کوئی آ کے باہر سے تمہیں ٹھیک کرے گا، بندوق کی نالیوں پہ، نالیوں سے ٹھیک کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر لا ڈرائیوز پاور فرام دا بیرل آف دا گن، تو لا بھی اس کا ہوگا جس کے ہاتھ میں گن ہو، انتظار کرو اس چیز کا۔ وما علینا الا البلاغ۔